الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مزین کی گئی، کافروں کے لیے ہی دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا، اس عنوان کے تحت آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوب آراستہ کیا گیا ہے، یا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوب آراستہ کر دی گئی ہے۔ کافروں کے لیے یعنی جو دنیاوی زندگی ہے وہ کافروں کے لیے خوب آراستہ کی گئی، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان کافروں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ اہل تقوی سے، صاحب تقوی سے، جن کا وہ مذاق اڑاتے ہیں صاحب تقوی کا، جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، متقین ہیں، تو ان کا جو دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کافروں سے وہ اہل ایمان والے، اہل تقوی، صاحب تقوی، یعنی تمام متقین درجات میں بہت بلند مقام پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب نوازتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ اس آیت کریمہ میں صراحتاً یہ فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ کیا گیا، یعنی دنیا کی جو آراستگی وہ کافروں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں، اور انہی کے لیے دنیا بنائی گئی اور سجائی گئی تاکہ وہ اس سے خوب لطف اندوز ہوں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے نار دوزخ ہے، وہ آگ میں جلیں گے اور ہمیشہ اسی میں دوزخ میں رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212۔ اور مومنوں کے لیے جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ دنیا کی زندگی کی جو آراستگی دی گئی وہ کافروں کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے اور اہل ایمان والوں کے لیے، صاحب تقوی کے لیے، ان کے لیے آخرت کی زندگی ہے، جو بہت بہت بہتر ہے، جس کا کوئی ایک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں، اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 تھی، اور اب اسی ضمن میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 55، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں، یعنی کافروں کے پاس جو مال ہے، دولت ہے، اسباب ہیں، زمین و جائیداد ہے، سونا اور چاندی ہے، اور دیگر مختلف اموال جو ان کے پاس آج ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا اے حبیب، آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہی چاہتا ہے انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔
انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نے انہیں دنیا میں جو چیزیں دی ہیں، جو اموال دیے، جو مال دیا ان کو ہم نے کثیر مال دیا ہے، دیگر ان کو دنیاوی اسباب اور سامان ہم نے جو مہیا کرایا ہے کافروں کو، اے محبوب آپ ان کی چیزیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں ہم دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دیں اور ان کی جانیں اس حالت میں نکالیں کہ وہ کافر ہوں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو، وہ دنیاوی زندگی ہے، یعنی جو انسان کا نفس چاہے، جو اس کی نفس کی جو خواہشات ہوں تو اس کی اتباع میں جو زندگی صرف ہو وہ دنیاوی زندگی ہے، اور جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف ہو وہ اخروی زندگی ہے۔ وہ دنیا میں زندگی وہ اپنی دنیا میں تو گزار رہا ہے، لیکن اصل حقیقت میں وہ اپنی آخرت کی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور آخرت کی زندگی کو بہتر کر رہا ہے، اور اس کی زندگی وہ بہتر ہے۔ وہ دنیاوی زندگی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ دنیا سے جو چیز منسوب کی جاتی ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور جو آخرت کی طرف جو چیز منسوب کی جاتی ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو، اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں صرف ہو وہ دینی زندگی ہے، اور کافروں اور منافقوں کی مالداری اور ان کی اولاد کو دیکھ کر تعجب اور حیرت کرنا حماقت ہے۔ یعنی جو انسان دنیاوی زندگی میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو دنیا میں زندگی جیتا ہے، اصل میں کیا ہے، وہ اس کی دینی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں، بلکہ اس سے وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا رہا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی صرف ہوتی ہے وہ اس کی آخرت کی زندگی ہے اصل معنوں میں۔ کیوں کہ اس کی وہ دنیا میں جو گزرنے والی زندگی وہ دینی زندگی ہے، اور جو دینی زندگی ہوتی ہے وہ اس سے اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ یعنی وہ جب اپنی آخرت کی زندگی میں جب پہنچے گا دنیا سے رخصت ہو کر، تو اپنی آخرت کی زندگی اس کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی وہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو، اور جو توشہ آخرت میں جمع کرنے میں صرف ہو وہ دینی زندگی ہے۔ اور کافروں اور منافقوں، یعنی کافروں اور منافقوں کے پاس جو مال ہو، کتنا بھی مال ہو، اور ان کی اولاد کو دیکھ کر تعجب و حیرت کرنا بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت زیادہ مال دے دیا تو ان پر ہم تعجب کریں، حیرت کریں، نہیں، ان کے لیے صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، اور ہمارے لیے دنیا بھی زندگی تو بہتر نہ ہو، مشقتوں میں گزرے ہماری زندگی، پریشانیوں میں گزرے، ہماری آزمائشوں میں ہماری زندگی گزرے، بے شک ہماری زندگی دنیا بھی بہتر نہ ہو دنیاوی لحاظ سے، لیکن اخروی لحاظ سے وہی زندگی دنیا بھی تو ہے لیکن وہ بہتر ہے اخروی لحاظ سے، اخروی اعتبار سے، کہ اس سے ہماری آخرت بہتر ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ہماری دنیاوی زندگی، جسے لوگ خراب کہتے ہیں، فلاں بندہ بڑا پریشان رہتا ہے، بڑا تکلیف میں رہتا ہے، بڑا تنگی میں رہتا ہے، بڑی آزمائشیں ہیں اس پر، حالانکہ دنیاوی ایک اعتبار سے دیکھا جائے، کہ دنیاوی نگاہ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی دنیاوی زندگی خراب ہے، لیکن اگر اس کو دین کے اعتبار سے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک اگر اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہی دنیاوی جو تنگی اور پریشانی جو اس کی زندگی گزر رہی، وہی زندگی اس کی بہتر ہے اخروی لحاظ سے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہی زندگی بہتر ہے۔ تو ان کی اولاد کو دیکھ کر تعجب اور حیرت کرنا حماقت ہے، اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں و کفاروں کو دنیا میں کثیر نعمتیں اور مال کیوں دیا۔ یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے اور یہ لا علمی کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہے، جنہوں نے دینی علم نہیں سیکھا، دینی علم حاصل نہیں کیا، اکثر ان کے ذہنوں میں یہ چیز جو ہے انہیں پریشان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفاروں کو کثیر مال دیا، ان کو اولادیں بھی، دنیا بھی، تمام بہتر سے بہتر نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، ایسا کیوں ہے کہ کفاروں کو، اللہ کی نافرمان بندوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہیں اور جو صرف اپنی دنیا بنانے میں مگن ہیں،
اور جو دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے اور دنیا میں عیش و عشرت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کوشش، محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو زیادہ مال دے دیا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بہت دے دی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عیش و آرام بہت دے دیا۔ تو یہ چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں انسان کے، تو یہ ایک سوال ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار، نافرمانوں، منافقوں کو اور اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کو اور دنیا پرستوں کو، دنیا داروں کو، دنیا کی زندگی بہتر بنانے کو، اپنی آخرت سے غافل ہونے والوں کو، جو اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، جو اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہ مال کیوں دیا زیادہ سے زیادہ، ان کو دنیا میں نعمتیں کیوں دیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کفاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کفاروں کو ان کی جو نیکیوں کا بدلہ ہے وہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھیے، ہر خواہ وہ مسلمان ہو یا کفار ہو، مشرک ہو، نافرمان ہو، منافق ہو، مقصود یہ کہ دنیا میں کوئی سا بھی شخص ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ظالم ہو، قاتل ہو، اور کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے کبھی دنیا میں کوئی نیکی سرزد نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسا نیکوکار بندہ نہیں کہ جس سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جب کفاروں سے، اللہ کے نافرمان بندوں سے، دنیا پرستوں سے، جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اپنی آخرت سے بھی غافل ہو گئے اور صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی عیش و عشرت کے جو طالب ہیں اور صرف دنیا سے ہی وہ رغبت رکھتے ہیں، دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور آخرت سے وہ پوری طرح سے غافل ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں مال دیتا؟ بڑا ایک عجیب سوال ہے جو انسان کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نافرمانوں کو نہیں دینا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کفاروں کو تو بعض نیک بندوں سے اور بعض مسلمانوں سے بہت زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کفاروں کو دے رکھی آج دنیا کے اندر، بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، بہت نعمتیں ان کے پاس، حکومتیں ہیں ان کے پاس، اقتدار ہیں ان کے پاس، عہدے ہیں، بڑے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہیں وہ لوگ، لیکن وہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور اللہ کے نافرمان بھی ہیں، اور دنیا میں بڑے گناہوں کے، کبیرہ گناہوں کے مرتکب بھی ہیں وہ، اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے اور اپنی آخرت سے پوری طرح غافل ہیں وہ لوگ، اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے پوری طرح سے غافل ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کثیر مال دے رہا ہے، کثیر نعمت دنیا میں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کفار سے، نافرمان سے، میرے دشمن، یعنی جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو میرے نافرمان ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین، سارے اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دنیا میں کثیر مال دے رہا ہے، کثیر نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کفار سے کوئی دنیا میں کوئی نیکی سرزد ہوتی، کوئی نیکی تو ہوتی ہے، ایسا نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض کفاروں سے بھی، بلکہ ہر کفار سے، وہ الگ بات ہے کسی سے کم یا کسی سے زیادہ، نیکیاں سب سے ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے کسی کی 99% گناہ ہوں اور 1% نیکیاں ہوں، یا 0.1% اس پر نیکیاں ہوں اور 99.9% وہ گناہ ہی کرتا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوب مال دے رہا ہے، خوب نعمتیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس سے دنیا میں نیکیاں سرزد ہوتی، جو وہ دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اور دوسرا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے بندوں کے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اکثر یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یا جو عام بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ زیادہ گناہوں میں ملوث بھی نہیں ہوتے، اور لیکن ان پر پریشانیاں در پریشانیاں آتی چلی جاتی ہیں،
اور ان پر تکلیفیں آتی ہیں، مصائب و آلام زیادہ آتے ہیں ان پر، مال کی بھی ان پر تنگی رہتی ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی جو اکثر بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا میں تو آرام دیتا ہے، کم دیتا ہے تھوڑا، اور بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، ان پر پریشانیاں بھی مسلط کر دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ انہوں نے ایک ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے مسلمانوں کے بھی کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ گناہ تو ہوتے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا، وہ الگ بات ہے، اور جس سے گناہ نہ ہوتا وہ تو جو معصوم ہوتے وہ انبیاء کرام کی ذاتی کرام، یا پھر اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام، ان کی ذاتی گرامی ہے کہ ہاں ان سے گناہ تو نہیں ہوتے، یہ میرا عقیدہ ہے، میں لوگوں کا عقیدے سے نہیں مطلب رکھتا، میں اپنا عقیدہ بتاؤں، یہ میرا عقیدہ۔ ہاں غلطیاں تو ان سے بھی ہو جاتی ہیں، کیوں غلطیوں کے امکان تو ہے، لیکن گناہ اور غلطی میں فرق ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہم نے گناہ تو کیے لیکن اتنے نہیں کہ جتنی ہم پر کے پریشانیاں آئیں، اور جتنی ہمیں بیماریاں ملی، جتنی ہمیں دنیا میں مال کی تنگی ملی، آخر ایسا کیوں؟ اور کفار جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں اور مشرک بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب دے رہا ہے اور ہم مسلمانوں کو دے نہیں رہا، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کیے ہوئے، ہمیں تنگی میں مبتلا کیے ہوئے، ہمیں بیماریوں میں مبتلا کیے ہوئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، انہیں تو صرف دوزخ میں جانا ہے۔ اور مسلمان کے لیے ہے کہ اس سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی گناہوں کی سزا اسے دنیا میں کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی پریشانیوں کی شکل میں، کبھی تنگی کی شکل میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان بالخیر پر اٹھاتا ہے۔ یہ چیز ہے دونوں میں فرق یہ ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کفار کو نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا، اور مسلمان کو اس کی گناہوں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا۔ تو ایک کو نیکی کا بدلہ دنیا میں ملا، ایک کو گناہوں کا بدلہ ملا، اور وہ جو پریشانیاں اس پر آئیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور دوسری اس پر آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دو قسمیں ہوتی ہیں انسان پر، جو پریشانیاں مسلمان پر آتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یعنی اس نے جو گناہ کیے اس کی اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑی سی سزا دنیا میں بیماری کی شکل میں یا تنگی کی شکل میں یا پریشانیوں کی شکل میں دے دی یا بیماریوں کی شکل میں دے دی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آزمائش ڈالی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں تم کتنا کھرے اترتے ہو، پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، ان بیماریوں میں کیا تم صبر پر قائم رہتے ہو یا اور شکر پر میرا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں مسلمان کے لیے، اور کفار کے لیے اللہ جو بھی نیکی کرتا، یہ کفار نے اللہ نے کہا یہ بدلہ لے دنیا، یہ نعمت۔ پھر کفار سے کوئی دوسری نیکی سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لے بدلہ دنیا میں۔ تو اس کو اس طرح سے جب دنیا میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے تو اس پر کثیر نعمتیں بھی ہو جاتی ہیں اور کثیر اس کو جو ہے مال بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے کفار ہم سے مال میں، عیش و عشرت میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، انہوں تو سیدھا کہ سیدھا بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، کہ ان کا سارا حساب دنیا میں ہو چکا، جو رہ گیا ہوگا، جو انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوگا یا کسی کا وہ قرض لے کے مرے ہوں گے، وہ حساب ہونا ہے بس، اس کے علاوہ ان کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ نیکیوں کو بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں دے ہی دیا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، بس جو لوگوں کے حقوق اس پر ہوں گے اس کا حساب ہونا اس پر، اور اس کے علاوہ کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ چیز ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایسے جو گمان اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں، یہ گمان باطل ہیں، غلط ہیں۔ ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو سزا دے رہا یہ اللہ کی عین رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ مٹا رہا ہے، اور یہ ہماری جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تنگی ہے، بیماریاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ایمان بالخیر پر اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت، اللہ کا بڑا فضل ہے ہم مسلمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کفاروں کو ان کو نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ فقط دنیاوی زندگی و اس کی زینت و آرائش کے طالب ہیں، بڑا قابل توجہ بات ہے یہ، جو لوگ فقط دنیاوی زندگی و اس کی زینت کے طالب ہیں،
تو ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ جو دنیا کے طالب ہیں اور جس کی زینت کے طالب ہیں دنیا کے، اور جو دنیا کی آرائش کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پورا پورا دے دیتے ہیں، اور انہیں اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی جو کچھ وہ طلب کرتے ہیں سب کچھ انہیں دنیا میں دیا جاتا ہے اور کوئی انہیں کمی نہیں کی جاتی۔ ان کا پورا 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 بدلہ جو انہوں نے اعمال کیے اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے، کوئی ان کے لیے کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، یعنی جو انہوں نے کفاروں نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے انہیں پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، یہ بدلہ ملنا ہے انہیں، یعنی دوزخ کی آگ ہوگی ان کے لیے، کوئی حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل اور بیکار ہو گئے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے، اس قرآن کی آیات کی تائید بھی حدیث نے کی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کافر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اسے اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، یعنی یہ پوری طرح سے بات پوری طرح سے صاف ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفاروں کو دنیا میں ہم سے زیادہ مال بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، عہدے اور منصب بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، حکومتیں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو کوئی کافر جب دنیا میں نیک عمل کرتا ہے تو اسے اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہوگا، یعنی نیکیوں کو بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں دے دیا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو جو ہم نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا کے قیامت کے لیے رکھ لیے، اور جو ہم نے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ہمیں دنیا میں دے دی، لیکن جو ہمارے نیک عمل تھے وہ تو باقی رہے، اس کی سزا بہتر سزا ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، ہماری آخرت اس سے بہتر بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں، یہ فرق ہے۔ ہمیں کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کفاروں کو تو خوب دے رہا ہے ہمیں تو دیتے ہی نہیں، یس کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں نہیں دے رہا ہے یہی تو اس کی بڑی عین رحمت ہے، یہی تو اس کا فضل ہے، یہی تو اس کا کرم ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کا بدلہ تو دے رہا ہے دنیا میں، لیکن ہماری نیکیوں کا بدلہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ نیکیوں کو بدلہ اللہ تعالیٰ نے وہ جمع کر رہا ہے تمہارے لیے آخرت کے لیے۔ جب تم مر کر قبر میں پہنچو گے پھر ان نیک اعمال کا بدلہ تمہیں دینا شروع کر دیا جائے گا، پھر قیامت تک ملے گا۔ اور کفاروں کو ان کے جو نیک عمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ان کا پورا بدلہ دیتا تھا، بات ختم، اب ان کے کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے، جب وہ مریں گے تو ان کے ساتھ ان کا کوئی ایک سنگل بھی نیک عمل ان کے ساتھ نہیں جائے، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے چکا ہے۔ اب ان کے پاس صرف کیا باقی رہیں گے؟ صرف گناہ، جس کے سبب وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کافر کو جو وہ دنیا میں نیک عمل کرتا ہے تو اسے اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہوگا جس کا اجر اسے دیا جائے، اور مومن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے یہ قرآن کی آیات اور یہ حدیث مبارک، ہمیں دونوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، نہ تو کبھی یہ قرآن کی آیات کو ہم بھولیں، نہ کبھی اس حدیث مبارکہ کو ہم کبھی بھولیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں تاکہ یہ جو کشمکش ایک اشکال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اس اشکال کا حل یہ ہے، یہ قرآن کی آیات اور یہ حدیث مبارکہ، اس اشکال کا حل ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ بدگمانی کے طور پر ہمارے گمان غلط ہو جاتے ہیں، برے گمان ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ مومن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں اس کو بالکل چھوڑ دیا، نہیں، اللہ نے وعدہ کیا رزق کا
کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمے کرم پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ بھی کیا تو اس کو اتنا رزق جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. لیکن جو نیکیوں کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں اسے دے گا. اور جو گناہ ہے اللہ جس کو پسند فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کر لیتا ہے، آخرت کے لیے چن لیتا ہے، تو پھر اس کو دنیا میں آزمائشیں بھی ڈالی جاتی ہیں، اس پر پریشانیاں بھی ڈالی جاتی ہیں، اس پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 4089. 1 وجہ تو یہ ہو گئی. اب دوسری وجہ جو کہ یہ چیز ان چیزوں کو پوری طرح سے واضح کر دے کہ اللہ تعالیٰ کفاروں کو مال کیوں زیادہ دیتا ہے اور عیش و عشرت ان کی زیادہ اور ہماری کم، مسلمانوں کی کم ہے. تو ایک وجہ تو یہ قرآن حدیث کی روشنی میں نے بیان کر دی الحمدللہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو وقت معین تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاکہ وہ اور گناہوں میں زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پوری ڈھیل دے دیتا، مہلت دے دیتا، چھوٹ دے دیتا ہے. لیکن کیا ہے؟ وقت معین تک. کتنے گناہ کرو گے، کتنا ظلم کرو گے تم لوگوں پر، کر لو اپنے حکومت کے باعث، اپنے اقتدار کے سبب، اقتدار کے ذریعے سے، اپنی حکومت کے ذریعے سے جو تمہیں دیا ہے، کر لو. کتنا ظلم کرو گے تم لوگوں پر، اور کتنے گناہ جمع کرو گے اپنے لیے، جمع کر لو. میں نے تمہیں مہلت دے دی، ڈھیل دے دی تمہیں، جو چاہو سو کرو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ان کی کھال کھینچے گا، ان کی کھال کھینچ لے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ موت تو انہیں بھی آنی ہے، مرنا تو انہیں بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا جو وہ دنیا میں کام انجام دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے. ہم تو یہ مہلت انہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ گمان نہ کریں ہرگز کافر لوگ کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر نہیں، بلکہ مہلت تو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ میں مزید اور زیادہ ہو جائیں، ان کے گناہ اور زیادہ بڑھ جائیں، یعنی کثیر گناہوں کے مرتکب ہو جائیں. اور پھر جب وہ مر کر میرے پاس آئیں گے تو ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہوگا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نافرمانی کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے ڈھیل ہے. یعنی جب تم دیکھو ان بندوں کو جو بندے نافرمان بھی ہیں، اللہ کی نافرمانی، کھلی نافرمانی کرتے ہیں اور صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگے اور آخرت سے پوری طرح سے غافل ہو چکے ہیں. آخرت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب مال دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے دنیا میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ تمہارے سامنے درپیش آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ڈھیل دی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ڈھیل ہے. یہ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 17313. اور ایک اور وجہ اس کے بعد، یہ 2 وجہ ہو گئیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کفاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. پہلی وجہ وہ تھی جو قرآن حدیث سے واضح ہوئی. دوسری یہ بھی قرآن حدیث سے واضح ہوئی. دوسری وجہ جو تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہ میں پڑ جائیں، پھر ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے اور یہ ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دیتا ہے کہ زیادہ مال کی حرص و طلب کے سبب ان کی راحت و آرام ان سے چھین لیتا ہے. یہ بھی بڑا قابل توجہ بات ہے. لوگ جن کو عیش و عشرت سمجھ رہے ہیں، جن کو عیش و آرام میں دیکھتے ہیں، بڑے مالدار دیکھ رہے ہیں، بہت ان کے
جو ہے ان کے پاس زمین اور جائیداد ہے، اور ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، اور عیش و عشرت کے بہت سے سامان ان کے پاس مہیا ہیں، لوگ تو یہ دیکھتے، یہ ان کی نظر ہوتی دیکھنے کی، لیکن اب یہ تیسری نظر جو دین کی نظر ہے، علم کی نظر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم اور دین کی نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا بھی عذاب دیتا، یہ ان کی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے، لوگوں کے دیکھنے کے لیے عیش و عشرت ہے ان کی، لیکن یہ ان کے لیے اصل میں ان کے لیے عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ کہ زیادہ مال کی حرص و طلب کے سبب ان کی راحت و آرام ان سے چھین لیتا ہے، پھر وہ اتنا مشغول ہو جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو خود کے لیے وقت نہیں ملتا، پھر وہ اور ہر وقت وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اب یہ مال کیسے اور حاصل ہو، فلاں چیز مجھے کیسے حاصل ہو، فلاں زمین کیسے مجھے حاصل ہو، اسی میں وہ ہر وقت جو مشغول رہتے ہیں اور اتنی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ وہ انہی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور لوگوں کے دیکھنے میں تو وہ عیش و آرام میں، لیکن اصل میں وہ اسی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، کیونکہ ان کی راحت، ان کا آرام ان سے چھن جاتا ہے، کیونکہ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، دن رات کمانے میں لگے رہتے ہیں، دن رات مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کا آرام اور سکون دنیا میں ہی چھین لیتا ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہے، راحت چھین لی اللہ نے، ان کا آرام چھین لیا، ان کا سکون چھین لیا، پھر ان کو اتنا فکر مند کر دیا کہ وہ زیادہ مال کی حرص اور طلب میں ہر وقت وہ اسی میں گم رہتے ہیں، اسی میں مستغرق رہتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کا آرام اور سکون چھین لیتا ہے دنیا میں، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، بڑا غور کرنے والی بات ہے۔ چھین لیتا ہے، وہ مال کو محنت سے جمع کرے، اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں، جسے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج کفاروں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا اور مسلمانوں کو تکلیف میں زیادہ رکھتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ تیسری وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مال و حرص کے طلب کے سبب ان کی راحت و آرام ان سے چھین لیتا ہے، وہ مال کو محنت سے جمع کریں اور مشقت سے اس کی حفاظت کریں، یہ بھی ایک ان سے آرام چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مال کو محنت سے جمع کریں، بہت محنت کی انہوں نے، ادھر بھی دوڑے ادھر بھی دوڑے، رات دن ایک کر دیا، ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھا پایا، ٹھیک طرح سے سو نہیں پائے، ٹھیک طرح سے اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہو پائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ وقت گزارنے کے لیے ان کو وقت نہیں مل پایا، صرف کیا میں مال کو محنت سے کمانے میں لگے رہے، اور جب مال کما لیا محنت سے، اب اس کو مشقت سے اس کی اب حفاظت کرنے میں لگ گئے، کئی مال میرا انکم ٹیکس والے نہ لے جائیں، کہیں میرے گھر پر ریڈ نہ ہو جائے اور یہ مال میرا چلا جائے، یا گھر میں چور ڈاکو آ کر میرا مال نہ لوٹ لے جائیں، یا کوئی میرا قتل نہ کر دے تو سارا کے سارا مال رکھا رہ جائے، کوئی میری جان نہ لے لے۔ تو اس طرح کے جو خطرات ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں آتے ہیں، تو پھر جو وہ لوگ مال کو محنت سے جمع کریں، پھر مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت چھوڑ کر مریں، یہ بھی ان پر عذاب ہے کہ وہ حسرت چھوڑ کے مرتے ہیں، جب وہ مریں گے تو سارا مال چھوٹ جائے گا ان کا، تو یہ ان کے لیے حسرت بن جاتی ہے، اور حسرت چھوڑ کر مریں، اور جب یہ مریں گے تو ان کی روح کفر کی حالت میں نکلے گی اور وہ دوزخ میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور مال و اولاد کی وجہ سے محنت و مشقت اور تکلیف و رنج و غم کفاروں کے لیے دنیا میں عذاب ہے۔ اور انہی چیزوں پر مسلمان اگر صبر کرے، انہی چیزوں پر جو اسے نہیں ملی، بلکہ اسے تو پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب و آلام، مال کی تنگی، بیماریاں، دیگر مختلف پریشانیاں اس کو ملی، انہی چیزوں پر مال نہیں ملا، انہی چیزوں پر اگر مسلمان اگر صبر کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور کافروں پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں ان مصائب پر ان کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی کہ ایک بڑا، یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے جو ہمیشہ انسان کو اپنے ذہن نشین رکھنی چاہیے، کہ جو کفاروں پر جو دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، بے شک، اور ان پر حادثات بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان پر خطرات بھی آتے ہیں، اور دیگر طرح کی مختلف ان پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو یہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ قابل توجہ بات ہے، اور
ان کو جو انہوں نے دنیا میں مشقتیں اور پریشانیاں اٹھائیں، ان پر آخرت میں انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور مسلمان جو دنیا میں پریشانیاں اور مصائب و آلام اٹھاتا ہے اور اس پر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر و ثواب دے گا۔ کتنا بڑا زمین اور آسمان کا فرق، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یعنی کفاروں پر جو دنیا میں پریشانیاں اور تکلیفیں اور جو انہوں نے اٹھائیں، جو پریشانیاں ان پر آئیں، جو مصائب و آلام ان پر آئے، تو انہیں بے شک وہ اس پر صبر کریں، لیکن انہیں آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہ ملے گا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کفاروں کو کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ ان کے لیے عذاب ہے یا نہیں؟ یعنی کفاروں پر جو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے لیے عذاب کی شکل ہے، وہ عذاب ہے ان کے لیے، کیونکہ اس کا اجر تو انہیں مل رہا ہی نہیں۔ لیکن جو مسلمانوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مال کی تنگی آتی ہیں، دیگر جو مختلف قسم کی جو ان پر پریشانیاں آتی ہیں، اس پر اگر مسلمان اگر صبر کرے تو اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے آخرت میں۔ تو کفاروں کے لیے ان پر جو پریشانیاں آئیں ان کے لیے کوئی اجر نہیں، اور مسلمانوں پر جو پریشانیاں آئیں اس کے لیے اجر ہے۔ تو پریشانیاں دونوں پر آئیں، کفاروں پر بھی اور مسلمانوں پر، لیکن دونوں کی پریشانیوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اس کا اجر ملے گا اور دوسرے کو نہیں۔ یعنی مسلمان کو اس کی پریشانیوں کا اجر ملے گا۔ پہلا اجر تو یہی ہے کہ اس کی گناہ ختم ہوتے ہیں، تو ایک اجر تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور دوسرا اجر وہ جس پر اگر وہ صبر کر جائے تو اسے اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ تو مسلمان کے لیے دو اجر ہیں، ایک دنیا میں اور آخرت میں۔ اگر صبر کیا تو آخرت میں اس کا اجر ہے، اور صبر نہ کیا تو گناہ تو اس کے مٹی گئے دنیا میں، دو اجر۔ اور کفار کے لیے کوئی اجر نہیں، لاکھ اس پر آفات آئیں، خطرات اس کے ساتھ ہوں، اور اس پر دیگر قسم کی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں کفاروں پر، لیکن اس کا کوئی اجر نہیں، خواہ وہ صبر کرے یا نہ کرے۔ تو اس کے لیے کیا، وہ دنیا میں ہی کفاروں کے لیے وہ عذاب بن گیا، اور مسلمان کے لیے وہ ثواب بن گیا۔ کتنا فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ مسلمانوں کو کافروں کے مالی و افرادی قوت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کافروں کی طرح دنیا کی محبت و رغبت اور مال کی ہوس کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یعنی کافروں کی طرح ہمیں مال کی محبت اور رغبت کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے کافروں کی طرح، اور نہ ہی ان کی مالی و افرادی قوت پر ہمیں تعجب کرنا چاہیے۔ کہ ہم ذرا سوچیں اور غور کریں کہ اگر ہمارے دنیاوی معاملات اور مال کی ہوس اور آخرت سے غفلت کفاروں کی مثل ہو جائے تو ہم مسلمانوں میں اور ان کفاروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یعنی جو کام وہ کریں وہی کام ہم بھی کریں تو ان میں ہمیں کیا فرق رہ جائے گا؟ یعنی وہ بھی مال کے طالب اور حریص ہو جائیں اور ہم بھی مال کے طالب اور حریص ہو جائیں، اور صرف وہ بھی اپنی دنیا کو بنانے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کے طالب ہوتے ہیں، اور یہی چیز اگر ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں، اپنی آخرت کو بھول جائیں اور صرف دنیا کے طالب ہو جائیں، دنیا کے خواہش مند ہو جائیں اور دنیا کو بہتر بنائیں اور آخرت سے پوری طرح سے غافل ہو جائیں، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں رہے گا پھر۔ لیکن ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ وہ کفار ہیں، ان کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے راستہ کیا، مزین کیا دنیا کو کافروں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو آخرت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں فرق کریں، ہمیشہ فرق رکھیں کہ جو کام ان کے ہیں وہ ہم نہ کریں۔ یعنی وہ تو ان کے لیے دنیا بنائی گئی، ان کے لیے دنیا راستہ کی گئی، تو ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ تو وہ دنیا کے طالب بنے رہیں، مال کے حریص بنے رہیں، مال کے طالب بنے رہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نیک اعمال کرنا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا، اور اتنا خوف رکھنا کہ روح بھی اس سے متاثر ہو، روح بھی اس سے متاثر ہو، اتنا خوف اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا، یہ خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے معاملات ان سے بالکل مختلف ہونے چاہیے، برعکس ہونے چاہیے، نہیں تو ہم اور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی دنیا کے طالب ہو جائیں، ہم بھی دنیا کے طالب ہو جائیں، وہ بھی دنیا کے حریص ہیں، ہم بھی دنیا کے حریص ہو جائیں، اور وہ بھی اپنی دنیا بہتر بناتے ہیں، دنیا میں عیش و عشرت چاہتے ہیں، ہم بھی اپنی دنیا بہتر بنائیں اور دنیا کی عیش و عشرت کے ہم طالب ہو جائیں اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور دنیا کو بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیں، تو ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں۔ پھر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔
اے بندے، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، تھوڑی سی چند دنوں کی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا کہ اے مسلمانوں، کافروں کا عیش و عشرت میں رہنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہ ان کے لیے تھوڑے وقت کے لیے چند دنوں کی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے، تلقین بھی کر رہا ہے، اس میں نصیحت بھی اور تلقین بھی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے جو ان کے لیے بری ہیں اور جو ان کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کا عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، کہ تھوڑی سی چند دنوں کی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ یعنی کفاروں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 ہے اور 197۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سے اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کی ہمیں تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ نے عطا کیا اس پر ہمیں قناعت حاصل کرنی چاہیے، قانع رہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہی تو میرے لیے بہتر تھا، کیونکہ ہم اپنی بہتری کو خود نہیں جانتے جتنا کہ میرا رب میری بہتری کے بارے میں جانتا ہے۔ ہم کبھی نہیں جانتے، ہم کسی چیز کو بہتر جانتے، ہو سکتا ہے میرے لیے اس میں بھلائی نہ ہو، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو وہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں تھوڑا سا مال دیا ہے تو بے شک اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ تمہارے لیے تھوڑا مال بہتر ہے، اور جس کو زیادہ دیا تو اللہ تعالیٰ جانے وہ، ہم نہیں جانتے، ہم کسی چیز کو نہیں جانتے، ہم اتنی عقل والے نہیں، اتنی فہم والے نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کس میں بھلائی ہے اور کس کے لیے کس میں برائی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں اور صبر پر قائم رہیں اور قناعت حاصل کریں اور صرف اللہ کی رضا کی طالب رہیں کہ اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں جس حال میں رکھ، کیونکہ میری بہتری کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ میں تو لوگوں کو ایک بات کی تلقین کرتا ہوں، جب بھی وہ دعا کریں تو ایک ہی دعا کیا کریں، صرف اور صرف ایک مختصر سی دعا ہے، لیکن تمام چیزوں کا جامع ہے وہ دعا۔ وہ یہ، اے میرے رب میرے حق میں جو بہتر ہو پروردگار وہ مجھے عطا فرما دے، بس، کیونکہ تو سب کچھ جاننے والا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اے میرے رب تو سب کچھ جانتا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا میں کیسے جان لوں گا؟ میں تو ایک لمحے بعد کی بات کو بھی نہیں جانتا، تو کل کی بات کو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ اے میرے رب تو جانتا ہے، تو سب کچھ جاننے والا، تو عالم الغیب ہے۔ اے میرے رب جو میرے حق میں بہتر ہو پروردگار وہ مجھے عطا فرما، میں نہیں جانتا میرے لیے حق میں کیا بہتر ہے، تو جاننے والا ہے۔ تو ہمیشہ یہ مختصر سی دعا میں لوگوں کو تلقین کرتا ہوں اس بات کی، اور یہ تمام دعاؤں کا یہ جامع ہے، تمام ہماری حاجات کا جامع ہے، ہماری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کا جامع ہے یہ دعا۔ کیونکہ انسان بندے کے مسلمان کے حق میں تو بہتر یہی ہے کہ وہ صراط مستقیم اس کے لیے بہتر ہے۔ کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، صراط مستقیم اور ہدایت کا ملنا یہ اس کے لیے بہتر ہے، دینی علم کا حاصل کرنا اس کے لیے بہتر ہے، آخرت کا بہتر بننا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو سیدھی سی بات، ہم کن کن چیزوں کی دعا مانگے ہم نہیں جانتے۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے رب تو بہتر جاننے والا ہے میرے مالک، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما دے، بس، میں نہیں جانتا۔ تو تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر ہم سے کوئی فضیلت میں زیادہ ہے تو اس پر ہمیں جو ہے اس کی چیز کی ہمیں تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہو، جو اللہ نے ہمیں کم دیا ہے تو ہو سکتا ہے کم ہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تھی۔ جو مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، جو مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ بہت بڑی آفت اور وبال ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اس کی عبادت و اطاعت سے غافل ہیں۔ مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو مال یا جو اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے وہ بہت بڑی آفت ہے۔
اور ببال ہے بندے کے لیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اس کی عبادت و اطاعت سے غافل ہیں۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں مال اور اولاد کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہم آج غافل ہیں، اپنی آخرت سے ہم غافل ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے آج ہم اس طرح ہو گئے ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، کاش یہ اتنا زیادہ مال میرے پاس نہ ہوتا، یا مال کی محبت میرے دلوں میں نہ ہوتی، یا پھر اولاد کی اتنی حد سے زیادہ محبت میرے دلوں میں نہ ہوتی اور محبت میرے رب کی میرے دل میں ہوتی، تو ہم آج آخرت سے غافل نہ ہوتے اور اپنی رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوتے، رب کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ تو ان چیزوں پر انہیں غور کرنا چاہیے، چونکہ مال اور اولاد کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے خوشنما بنا دی جاتی ہے۔ جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور جو دنیا کی خواہش مند ہوتے ہیں اور جو صرف دنیا کو بہتر بنانے اور سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور دنیا کے طالب و مال کے حریص ہوتے ہیں، تو دنیا کی زندگی ان کے سامنے خوشنما بنا دی جاتی ہے۔ جو دنیا کے طالب اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے، پس وہ دنیا میں مگن اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی خواہش اور ان کے اعمال سب کچھ دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ صرف دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے وہ تیاری ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں آخرت میں۔ یہ سوچتے ہیں تو دنیا یہی، بس یہی ہمیں رہنا، ہمیں تو جانا ہی نہیں۔ جو مر گئے وہ بے وقوف تھے، ہمیں تھوڑی مرنا ہے۔ اس طرح کے خیالات رہتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، لیکن اگر وہ جانتے تو ایسے غلط کام اور برے کام اور گناہ کے کام نہ کرتے۔ اس کا مطلب وہ جانتے نہیں، مانتے بھی نہیں۔ اگر وہ جانتے کہ ہمیں مرنا ہے، میرا حساب ہونا ہے، مجھ پر گناہوں کے سبب مجھ پر عذاب مسلط کیا جائے گا، اگر وہ جانتے تو ایسا کرتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب وہ نہیں جانتے۔ تو رب تعالیٰ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کو مزین کر اور آراستہ کر دیتا ہے۔ کن لوگوں کے سامنے؟ جو صرف دنیا کے اور مال کے اور حریص ہیں اور مال کے طالب ہیں اور خواہش مند ہیں، دنیا کو بہتر بنانے میں لگے ہیں، دنیا کو سنوارنے میں لگے ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے، پس وہ اس دنیا میں مگن اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی خواہش اور ان کے اعمال سب کچھ دنیا کے لیے ہی ہوتے ہیں اور مال و متاع کے حصول میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ان کی کم عقلی اور کم نظری کی دلیل ہے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور یہ فنا ہونے والی شے ہے اور اس میں رہنے والا مسافر ہے اور اس کا اصل گھر اور حقیقی منزل آخرت ہے۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ فنا ہونے والی شے ہے دنیا، اور اس میں رہنے والا مسافر ہے اور اس کا اصل گھر تو اور حقیقی منزل کون ہے؟ وہ آخرت ہے۔ غفلت کے 4 درجے ہیں۔ غفلت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے نادم ہو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا قصد کرے۔ یہ غفلت کے درجات میں بتا رہا ہوں۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان گناہ کر کے نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا قصد کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور نادم بھی نہ ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس پر خوش ہو کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور یہ لا علاج بیماری ہے۔ یعنی گناہ کرے اور اس پر خوش بھی ہو کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، جبھی تو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے نہیں، اکثر ہم اپنی شادی بیاہوں میں خلاف شرع کاموں کا انجام دے رہے ہیں۔ کثرت سے خلاف شرع کام آج ہماری شادی بیاہوں میں ہو رہے ہیں، ناچ کود، کھیل گانا، ہے نا، مرد عورت کا ایک ساتھ جمع ہونا، کھڑے ہو کر کتوں کی طرح کھانا، یہ سب کچھ خلاف شرع امور ہیں۔ اور پھر بھی کیا ہے، ہم بھی خوش، اپنے گناہ کرنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ہم خوش ہیں، نادم نہیں، خوش ہیں، اور لوگ بھی خوش ہیں، واہ واہی کر رہے، واہ بھائی کیا تمہارا انتظام، کیا پروگرام تھا تمہارا، مزہ آ گیا بھائی، کتنے طرح کے کھانے تھے، لذیذ کھانے۔ اسی طرح سے دیگر مقامات پر بھی اسی طرح کی جب انسان گناہ بھی کرے اور خوش بھی ہو، یہ تیسرا درجہ ہے انسان کی غفلت کا، اور یہ لا علاج بیماری ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر خوش ہو اور گناہوں سے بچنے والوں کو حقیر و ذلیل جانے،
یعنی جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور ان کاموں کو منع کرتے، بھائی یہ غلط کام آپ لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، آپ ایسا نہ کریں، اللہ سے ناراض ہوگا، تو وہ ان کو کیا جانتے ہیں؟ ایسے جو منع کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں ارے حقیر ہے، حقارت کی نظر سے دیکھیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو ذلیل جانتے ہیں، جو گناہوں سے روک رہا ہے ان کو ذلیل جانتے ہیں۔ یہ چوتھا درجہ ہے انسان کی غفلت کا، اور یہ لا علاج بھی ہے اور یہ کفر کی علامت ہے۔ لا علاج بھی ہے یہ درجہ اور یہ کفر کی علامت بھی ہے۔ اور سب سے بہتر مومن وہ ہے جو دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا اس میں نہیں رہتی، اور دنیا جس کے دل میں اتر جائے وہ غافل ہے۔ بہتر مومن، سب سے بہتر مومن کون ہے؟ جو دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا اس میں نہیں رہتی، اور دنیا جس کے دل میں اتر جائے پھر وہ غافل ہے۔ نیک مومن اور غافل مسلمان اور کافر کی زندگی کی مثال، نیک مومن اور غافل مسلمان اور کافر کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ سمندر میں موتی بھی ہیں اور پانی کے بلبلے بھی ہیں اور مچھلیاں بھی ہیں، اور جو موتی جب سمندر سے نکلتا ہے تو شاہی تاج میں پہنچتا ہے، اور مچھلی پانی سے نکلتے ہی مر جاتی ہے، اور بلبلے کی زندگی عین پانی ہے، بلبلے کی زندگی عین پانی ہے۔ تو نیک مومن کی زندگی پانی کے موتی کی طرح ہے کہ جب وہ دنیا سے کوچ کرے گا تو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں ہوگا۔ یہ مومن کی زندگی یعنی پانی کے موتی کی طرح، یہ جب وہ دنیا سے کوچ کرے گا تو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں ہوگا۔ اور غافل مسلمان مچھلی کی طرح ہے کہ جب وہ مرے گا تو غفلت کی نیند سے بیدار ہوگا اور اپنے انجام کو دیکھ لے گا۔ اور کافر کی زندگی فقط پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ صرف اس کی عیش و عشرت دنیا تک ہی محدود ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس پر شدید عذاب ہوگا اور بالآخر وہ نار دوزخ میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و فعل ہم تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔